السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ البقرہ اللہ رب العالمین کی آخری آسمانی کتاب کی 2 نمبر کی سورت شریفہ کے 8ویں رکوع کی تلاوت اللہ تعالی نے ہم کو توفیق عنایت فرمائی۔ آیت کا سیریل ہے 62 سے 71 تک 10 آیات بینات۔ ان آیات بینات میں ہمارے لیے کیا ڈائریکٹیوز موجود ہیں اور کس طرح ہمارا ذہن کام کرنا چاہیے، ہماری سوچ کا انداز کیسا بننا چاہیے، اس کے لیے آئیے ان آیات بینات سے ہم درس حاصل کریں، سبق حاصل کریں اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے تو اس کی ترجمانی کیے دیتے ہیں، چونکہ یہ وحی کی زبان ہم سمجھتے نہیں ہیں، جس میں ہماری اپنی کوتاہی ہے، حالانکہ ہم اس کو پڑھتے ضرور ہیں، یاد بھی ہمیں بڑے آسانی سے ہو جاتی ہے، لیکن ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ کبھی اس کو زبان کو سیکھ بھی لیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو کلام ربانی ڈائریکٹ انسان کے دل پہ اثر کرے اور اس کے سوچنے اور سمجھنے میں نکھار پیدا کرے۔ پہلے تو اپنی زبان میں اس کو بیان کر دیتے ہیں، جو ایک انسانی ذہن پر ان آیات بینات کی تلاوت کے بعد اثر ہوتا ہے، پھر اس پر انشاءاللہ ایک ایک آیت پر غور اور فکر اور تدبر اور تفکر کریں گے خود قرآن شریف کی روشنی میں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہیں اور عیسائی اور سابئین، جو کوئی ایمان رکھے گا اللہ پر اور یوم الآخر پر اور نیک عمل کرے گا، تو ایسوں کے لیے ان کے ریوارڈز ان کے رب کے پاس، اور انہیں نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اور اے بنی اسرائیل، جب ہم نے تم سے پکا وچن لیا اور تم پر طور پہاڑ کو ہائٹ دی اور حکم دیا ہم نے تم کو کہ مضبوطی سے ہولڈ کرنا جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں، اور جو کچھ اس میں درج ہے اس کو یاد رکھنا اور اپنے تذکرے میں لانا، اسی طرح تم
تقوی والا جیون گزار سکوگے، لیکن تم اس کے باوجود پلٹ گئے، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ اٹھاتے۔ اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہے ان لوگوں کا حال جنہوں نے سیٹرڈے کے معاملے میں زیادتی کی تھی، تو ہم نے ان کے لیے حکم جاری فرمایا کہ ہو جائیں وہ رسوا کن بندر، اور اس واقعے کو ہم نے عبرت کا نشان بنایا ان کے لیے جو ان کے اطراف تھے اور ان کے پیچھے آنے والوں کے لیے بھی، اور ایک طرح کا واعظ اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جن کو تقوی پر چلنا ہو۔ اور جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے، انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ کہ نادانوں جیسا یہ عمل میں کروں۔ انہوں نے کہا کہ دعا کیجئے ہمارے لیے آپ کے رب سے کہ وہ بیان فرمائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ بے شک رب فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بڑی عمر کی ہو اور نہ بالکل چھوٹی عمر کی، اس کے درمیان کی ہو، سو تم کر جاؤ جس کا تم کو حکم دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دعا کیجئے ہمارے لیے آپ کے رب سے کہ وہ بیان فرمائے اس کا رنگ کیسا ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ بے شک رب فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، کھلتا ہوا رنگ ہو اس کا، اور دیکھنے میں بڑی بھلی ہو۔ انہوں نے پھر کہا کہ دعا کیجئے ہمارے رب سے وہ بیان فرمائے وہ کیسی ہو، اس لیے کہ گائے ہمیں ڈاؤٹ میں ڈال رہی ہیں، اور بے شک انشاءاللہ ہم اب ضرور ہدایت پر آ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ گائے زمین جوتنے جیسے ہلکے کاموں میں اور کھیتیوں کو پانی دینے میں استعمال نہ کی گئی ہو، مسلم ہو، کوئی داغ نہ ہو اس میں۔ کہنے لگے اب آپ حق بات لے آئے، ذبح تو اسے کیا لیکن ہارے من سے دکھائی نہیں دیتا تھا کہ اب بھی ذبح کر جائے گے۔ یہ تھا 10 آیات بینات کا وہ مفہوم جو ہمارے ذہن میں آیا اور ہم نے اس کو بیان کیا۔ اب ہم اس کو ایک ایک آیت کو لیتے ہیں، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 3-4 رکوع سے بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ وہ بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب کی اولاد سے چلے، ایک لمبا سلسلہ، اگر اس کو برسوں میں دیکھا جائے تو کم از کم 3000 سال لمبی ان کی ایک تاریخ رہی ہے۔ حضرت یعقوب کے زمانے میں ان کے بیٹے حضرت یوسف کے ذریعے یہ پورا خاندان ہجرت کر کے مصر میں آیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر کی بادشاہی عنایت فرمائی، جبکہ بھائیوں نے تو سوچا تھا کہ ان کو کنویں میں ڈال دیں، اور وہاں سے یہ پورا خاندان مصر میں آباد ہوا، جبکہ مصر کی آبادی قبطی نسل تھی۔ مصر افریقہ کے علاقے کا ملک ہے، جبکہ یہ لوگ ایشین تھے۔ بہرحال پھر ایک دور گزرا ان کا کہ اقلیت اس وقت حکومت پر، یا حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد پتہ نہیں کہ کیسے تاریخ کا ان کا دور رہا، لیکن نافرمانیوں کی وجہ سے ایک دور ایسا آیا کہ اکثریت ان پر مسلط ہو گئی، اور فرعونیوں کا ایک دور چلا، بادشاہوں کی ڈائنیسٹی اور ایک سلسلہ چلا۔ آخر میں ان پر وہ مظالم ہونے لگے جیسے ظلم اس دنیا میں آج تک کسی قوم پر کبھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ان کو آئی۔ وہ نصرت اور مدد کیوں آئی اس کا تذکرہ 7 نمبر کی سورت شریفہ سورۃ الاعراف میں ہے۔ ہم جب وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ تو اچھی طریقے سے اس پہ غور کریں گے کہ مظلوم قوموں کے لیے مظلوم قومیں اللہ کی مدد کو کس طرح حاصل کر سکتی ہیں، ایسی مدد جو معجزاتی طور سے ہو، ان کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دے اور ان کو بچا لے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا انشاءاللہ سورۃ الاعراف میں غور کریں گے۔ وہی سلسلہ چل رہا تھا، اور اس کے بعد یہ احکامات اتارے جا رہے ہیں کہ جب ان کی ہجرت ہوئی، وہاں سے ایکسوڈس ہوا، مصر سے اخراج ہوا، صحرائے سینا میں یہ تھے، جب اللہ نے ان پر بادلوں کی سایہ کیا اور ان کے لیے اسپیشلی کھانے کا انتظام من اور سلوا سے کیا،
اور پھر دیگر احکامات ان کے لیے جاری کر کے ان کی تربیت فرمائی جا رہی تھی، اسی دور کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اس میں ایک فنڈامنٹل آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 62، جس کی ہم پھر دوبارہ تلاوت کرتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ تو ہم کر چکے تھے، ایک بار اور پیش ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان والے اور جو لوگ یہودی اور عیسائی اور صابئین، جو شخص اللہ پر ایمان رکھے، یوم الآخر پر ایمان رکھے، نیک عمل کرتا رہے، تو اس طرح کے لوگوں کے لیے ان کے ریوارڈز ہوں گے ان کے رب کے پاس، اور ان کے اوپر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ یہ بڑی فنڈامنٹل آیت ہے۔ اس آیت کا یہاں موجود رہنا اور سیم مضمون کی آیت سورۃ المائدہ 5 نمبر کی سورت شریفہ میں 69 نمبر کی آیت موجود ہے، تقریباً ورباٹم ہے، اس میں سابعون پہلے اور نصارہ بعد میں ہے، اس کے علاوہ ٹوٹلی ورباٹم جاتی ہے یہ آیت۔ 2 جگہ یہ مضمون بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے تو یہ دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کی ہے، اس کے پاس ایک پیمانہ ہے بخشش کا، اور وہ پہلے دن سے ہے، اور اس کو اپنی آخری کتاب میں بھی اس میں بیان کر دیا اس نے کہ کوئی کسی گروپ کا ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو اصول اور لا ہے، حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے اس دنیا میں، اور ان کی اولاد کا آخری فرد قیامت کی صبح تک کے جو بھی پیدا ہوتے رہیں گے، ایک فنڈامنٹل لا کے تحت آخرت میں ان کا حساب لیا جائے گا، اور وہ فنڈامنٹل لا یہاں بیان کیا گیا۔ اور یہ بیان میں ہم اس کو کئی اینگل سے دیکھنے کی کوشش کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ آیت ایک زبردست پروف ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، ورنہ اس میں یہ بات ہوتی کہ جو مسلمین ہیں وہ جنت میں جائیں گے، باقی سب دوزخ میں جائیں گے۔ ایک تو اس کے زبردست دلیل ہے یہ آیت کہ اللہ رب العالمین کی کتاب۔ پھر اس کے مضمون پہ غور کریں کہ نام کچھ بھی رکھ لیا جائے اور کسی بھی دور کے لوگ ہوں اور کیسا بھی معاملہ ہو، اصل چیز آخرت میں کیا دیکھی جانے والی ہے اس کی فکر ہر شخص کرے۔ اللہ متعصب نہیں ہے کہ کسی ایک گروپ کو بخشش کر دیں اور کسی ایک گروپ کو جہنم میں ڈال دیں، بلکہ ایک پیمانہ ہے، ایک اصول ہے، ایک اٹل لا ہے، اور یہ کانسٹیٹیوشن جس میں یہ بیان کر دیا گیا کہ 3 شرطیں دیکھی جائیں گی، اور وہ 3 شرطیں ہیں، زمانہ اس کا کوئی بھی ہو اور لیبل اس پر کوئی بھی لگا ہوا ہو، شرط صرف 3 ہوگی۔ لیکن اس میں کچھ باتیں اور بھی ہم غور کریں گے۔ پہلے یہ 3 شرطوں کو دیکھ لیں کہ وہ آمن باللہ ہو، اللہ کے ساتھ ایماندار ہو، اللہ کے فرمان پہ عمل کرے، اللہ نے جن کو اپنے نبی بنایا ان پر ایمان رکھے، جو کتابیں اس نے نازل کی اس پر ایمان رکھے، اس کے فرشتوں پہ ایمان ہو۔ اللہ پر ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس پر وہ ایمان رکھے اور اپنی زندگی ایماندارانہ بتائے۔ آخرت کا دن آنے والا ہے اور اس کی پائی کا اس کو حساب دینا ہے، ہر چھوٹے بڑے عمل کا وہ اکاؤنٹیبل ہے، اس کو دنیا کے ہر عمل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ریفلیکٹ ہوگا آخرت میں، اور نوبل ڈیڈز ہوں اس کے پاس، اس کے اعمال نیک ہوں۔ دس ول بی دا کرائٹیریا اونلی آخرت میں، حضرت آدم سے لے کر کے آخری انسان تک، اور یہ ہونا ہی چاہیے۔ دس شوڈ بی اے یونیورسل لا، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر بڑی عجیب بات پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک تو ہم نے تذکرہ کر دیا کہ 3 کرائٹیریا کیا ہے، اور اب کچھ باتیں ہم اپنی صفائی کے لیے اپنے ذہن کو ہم صاف کریں، ہماری سوچ کو صحیح کریں، فائن ٹیون کریں ہم اپنے ایٹیٹیوڈ کو، اپنے آچرن کو، اپنی سٹائل کو، اپنے سوچنے کے انداز کو۔ اس سوچنے کے انداز میں سب سے پہلی چیز جو سامنے آتی ہے کہ دین اسلام کو ہم نے 1400 سالہ دین سمجھ لیا ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام، یعنی اپنی رضا اور رغبت سے
اللہ کے سامنے سرنڈر رہتے ہوئے، سبمٹ رہتے ہوئے انسان زندگی گزارے، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اور یہ اسلام اس دنیا میں پہلے دن سے ہی نہیں، بلکہ جب سے کائنات بنایا تب سے اسلام ہے۔ حضرت آدم تشریف لائے اسی دن سے نہیں، بلکہ یہ فنڈامنٹل لا ہے کہ ہر مخلوق کو اللہ کو سبمٹ، خالق کو سبمٹ رہنا پڑے گا، سرنڈر رہنا پڑے گا، اس کے حکم سے سرتابی کی مجال نہیں کسی کو۔ دو مخلوق جو دکھائی دیتی، جس کا تذکرہ ہمیں قرآن شریف میں ملتا ہے، اور جو زمین ریلیٹڈ مخلوق ہے، ان کو ایک آزادی دی گئی ہے چھوٹی سی۔ ایک تو ہم انسان ہیں اور دوسرے جنات ہیں، کہ ان کو ایک آزادی دی گئی ہے کہ اپنی رضا اور رغبت سے یا تو سرنڈر رہیں یا نافرمانیاں کرتے رہیں، یا تو سرنڈر رہے تو انہیں انعام اور اکرام ملے گا اور نافرمانیوں کی سزا ملے گی۔ بقیہ پھر جو مخلوق ہیں، چاہے سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، ساتوں آسمان ہو، زمین پر چلنے پھرنے والی انسانوں اور جناتوں کے علاوہ کی مخلوق ہو، جانور ہوں، مچھلیاں ہوں، پرندے ہوں، سب کے سب اللہ کو سبمٹ ہیں۔ کوئی شرک کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، کوئی نافرمانی کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے؟ کوئی نہیں ہے، کسی کی مجال بھی نہیں ہے۔ تو پہلے ذہن یہ صاف کر لیا جائے کہ یہ دین 1400 سالہ ہے ہی نہیں، یہ تو پہلے دن سے چلا آ رہا ہے۔ پھر دوسری کچھ ٹرمز ہمارے اندر میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین فرمایا، اور فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اپنا نبی ان کو فرمایا، اپنا حبیب ان کو فرمایا، اپنا رسول ان کو فرمایا، پورے جہانوں کے لیے رحمت ان کو فرمایا۔ اور ہم کوئی ایک ٹرم اپنی طرف سے جو استعمال کرتے ہیں، اس ٹرم میں بھی ہماری سوچ میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اکثر لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر اسلام کہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو پیغمبر آئے، ایک لسٹ قرآن شریف نے ان کی بیان کی، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کئی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں انبیاء اور رسول اس دنیا کے کونے کونے میں، الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ نسلوں میں، الگ الگ زبان بولنے والے علاقوں میں اللہ تعالیٰ اپوائنٹ اور مبعوث کرتے ہی رہے۔ اور کچھ نبیوں کا تذکرہ رب تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے نبی، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، کتنے نام گنائے، یہ سب کے سب پیغمبر اسلام ہی تھے۔ یہ کون سی ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں؟ اس ٹرم سے بات نہ ہم سمجھ پاتے ہیں، نہ ہم جس کے سامنے بات پیش کر رہے ہیں وہ سمجھ پاتا ہے۔ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ آج سے 1450 سال پہلے ایک صاحب عرب میں تشریف لائے اور ان کا یہ دین ہے۔ یہ دین تو اللہ کا دین ہے۔ کئی آیتیں اس کے اندر میں ملتی ہیں، اور اس کو قرآن شریف کی آیت میں فرمایا، 46 نمبر کی سورت میں 9 نمبر کی آیت ہے، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ کوئی نیا انوکھا رسول ہوں ہی نہیں۔ یہ تو رسولوں کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے پہلے دن سے، اس کی میں آخری کڑی ہوں۔ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں، اب میرے بعد کوئی رسول نہیں، اور مجھ پر جو کتاب اتاری گئی اس کے بعد آسمان سے کوئی کتاب نازل نہیں ہونے والی۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تو صرف اسی کو فالو کرتا ہوں جو مجھ پر ریویلیشن آتا ہے میرے رب کی جانب سے، اور میں تمہارے لیے اوپن وارننگ دینے والا ہوں۔ اس وارننگ کو سنا جائے تو یہ ذہن میں خاکے ہمارے صحیح ہونا چاہیے کہ اللہ کے وعدے اس انسانیت سے، پہلے انسان کے سے لے کر آخری انسان تک ہیں، اگر کوئی شرط اس کی پوری کرے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو مومن ہیں، جو مسلم ہیں، یا یہودی یا عیسائی یا سابعی۔ سابعی کے بارے میں الگ الگ رائے ملتی ہے، میں یہ سمجھ لوں کہ اس کو کچھ بھی ہم سمجھ لیں، لیکن سامنے جو 3 آئٹم دی گئی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، یہ 3 کرائیٹیریا ہو، پھر چاہے اس کا نام مسلم ہو، اور مسلمانوں میں بھی ہزاروں نام ہیں اور بھی
الگ الگ فقہ اور الگ الگ مدرسوں اور الگ الگ شخصیتوں کے ساتھ لوگوں نے اپنے آپ کو جوڑ رکھا ہے۔ اقبال کے زبان میں تو مسلم یہاں دکھائی نہیں دیتا، یہ تو شیخ بھی ہو، سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ تو بتلاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ معاملہ تو اتنا ہمارا بگڑا ہوا، لیکن اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، آئٹم صرف 3 چاہیے، آمن باللہ، یوم الآخر، عمل صالحہ۔ یہ 3 آئٹم پر ہی اللہ کے وعدے ہیں۔ انسان کالا ہو یا گورا ہو، ایشین ہو یا افریقن ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، پچھلے زمانے کا ہو، اگلے زمانے کا ہو۔ ہم اپنی سوچ کو درست کریں اور یہ 3 آئٹم پہ خیال کریں کہ کیا واقعی ہم یہ کر بھی پا رہے ہیں۔ اب اگلی آیت شریفہ لیتے ہیں، پھر مضمون بنی اسرائیل کی طرف جا رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے میثاق لیا، عہد لیا، پکا وچن لیا، اور طور پہاڑ کو تم پر ہائٹ عطا فرمائی اور حکم دیا کہ جو احکامات ہم تم کو دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے ہولڈ کر رکھنا، اور وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اس کے جو اندراجات ہیں اس کو تذکرے میں بھی لانا، اس کو یاد بھی رکھنا اور اس پہ عمل بھی کرنا۔ اسی طریقے سے تم تقوی والا جیون جی سکتے ہو۔ تقوی کا تمہارا پروگرام نہیں چلے گا، تقوی کا میرا پروگرام چلے گا جو میں اپنی کتابوں میں نازل فرمایا کرتا ہوں۔ اس پہ تھوڑا اور غور کر لیں کہ ان کو کمانڈمنٹس دیے گئے تھے تختیوں پر، پھر تورات جیسی کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی جس کی تعریف میں کئی آیتیں قرآن شریف میں موجود ہیں، اور ان سے کہا تھا کہ میری کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا۔ جن قوموں کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب دیا کرتے ہیں ان سے ایک وچن اور میثاق لیا جاتا ہے جس کا تذکرہ قرآن شریف میں ہمارے تعلق سے بھی ہے کہ ہم سے بھی وہ میثاق لیا گیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری خطبہ جو حجۃ الوداع کے دن انہوں نے عرفات کے میدان سے وہ خطبہ دیا جو آج بھی حدیث شریف کے کتابوں میں موجود ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بلغوا انی ولو آیہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کنوے کرنا، دوسروں تک پہنچانا، چاہے مجھ سے تم نے ایک آیت بھی کیوں نہ سنی ہو۔ یہاں تو ہمارے پاس پورا قرآن شریف موجود ہے، دوسروں کو پہنچانے کی تو بات کہاں شروع ہو، ابھی تو ہمیں خود پتہ نہیں کہ کتاب اللہ میں ہمارے لیے کیا احکامات ہیں۔ ہم نے اپنے من سے، اپنی تعویلات سے کچھ ڈیزائنز دے دیے ہیں، دین کے نام سے ایک پروگرام ہمارے پاس ہے، اس پروگرام کو ہم کو چیک کرنا ہوگا کہ کیا قرآن شریف نے بھی وہی پروگرام دیا ہے جس کو ہم لے کر چل رہے ہیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، ہر شخص کو اپنے پروگرام کو دیکھنا ہوگا کہ جو سوچ میری بنی ہوئی ہے کیا کتاب اللہ سے وہ جسٹیفائیڈ ہے، یا کوئی میری اپنی سوچ ہے، میری اپنی فکر ہے، اس پر میں چل رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہوگا، یہ خطرے کا کام نہیں کیا جائے، اور بڑے ادب سے مشورہ ہے کہ ہر شخص دیکھیے اپنی فکر سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی اس میں ایک پوائنٹ یہ آتا ہے کہ عام طور سے یہ سمجھ لیا جاتا ہے اور یہ سوچا بھی جاتا ہے کہ کیا عیسائیوں کو بھی اللہ جنت میں بھیج دیں گے، کیا یہودیوں کو بھی اللہ جنت میں بھیج دیں گے۔ اس طرح کی سوچ اس لیے ڈیولپ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت ہمارے لیے ریزرو ہے، ابھی تو میں خود جنت میں پہنچا نہیں ہوں، اور آپ کے بارے میں کہوں فلاں صاحب کو جنت نہیں ملے گی یا فلاں صاحب جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ یہاں تو میرے اپنے واندھے ہیں، بمبئی کی زبان میں میرے واندھے پڑے ہوئے ہیں، مجھے خود کو پتہ نہیں ہے کہ میرا معاملہ کیا ہوگا، آیا میری بخشش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ میں خود تو ابھی جنت میں پہنچا نہیں ہوں، لیکن فکریں مجھے لگی ہوئی ہیں کہ یہودیوں کو تو جنت نہیں دے دے گا، عیسائیوں کو تو جنت نہیں دے دے گا۔ یہ سوچ بتاتی ہے کہ بیمار سوچ ہے۔ سب سے پہلے سوال یہ اٹھے کہ جنت کس کی، میری، آپ کی، کس کی جنت؟ جنت تو خود اللہ رب العالمین کی ہے، وہ خود فرما رہا ہے کہ اس شرط پہ میں دوں گا، تو مجھے حسد کیوں ہونا چاہیے؟ کسی کو بھی دے، ساری دنیا کو وہ جنت میں ڈال دے، لیکن میری با ادب درخواست ہاتھ جوڑ کے میرے رب سے کہ میری بخشش فرما دے، مجھے جنت عطا فرما دے۔ کیا میری جنت کاٹ کر دوسروں کو دی جائے گی؟ وہ کسی کو بھی دے، اس کی جنت ہے، وہ مالک الملک ہے، اس کے ہاتھ میں ساری چیزوں کی بادشاہت ہے، سارے انسانوں کو بھی جنت میں ڈال دے تو مجھے کلیم کیا ہو سکتا ہے؟
ایک اہم چیز ہے. میں ایسا کیوں سوچوں؟ میں تو صرف اپنی جنت کی فکر کروں اور آپ تک یہ بات پہنچاؤں کہ آپ بھی اپنی جنت کی فکر کیجئے. وہ کہاں جا رہا ہے، اس کو کہاں ڈالا جا رہا ہے. کیا ہم سے پوچھ کر اللہ تعالیٰ کسی کو جنت دینے والے ہیں؟ ویسا آپ رائے دیجئے ان کو کہاں ڈالیں. جو ہمارے اختیارات کی چیز نہیں ہے اس میں دخل اگر دیں گے اللہ کی ناراضی کا سبب بنے گا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو ناراضی ہم پر ہے اللہ کی، اس کا کارن یہ ہے کہ جنت کی ٹھیکیداری بھی ہم نے اپنے آپ کی سمجھ لی ہو کہ ہماری مرضی سے اس نے دینا چاہیے. اور جن لوگوں سے ہماری سیاسی دشمنی ہے یا ہمارے ملکی اختلافات ہیں یا بارڈر ڈسپیوٹ ہیں یا اور کچھ ہوں، ان کو اللہ جنت نہ دے تو ہمارا اپنا معاملہ ہے. وہ جانے، اللہ جانے اور اللہ کی مخلوق جانے. مجھے تو صرف میری بخشش اور میری نجات کی فکر ہونی چاہیے. پھر جب کتاب دیتا ہے ان امتوں سے یہ میثاق لیا جاتا ہے کہ وہ اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے، اور اسی کے تحت ایک شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے کہ آپ تک اللہ کے کلام کو پہنچائے. اس کے علاوہ میرا کوئی اور پروگرام نہیں، میری کوئی اور دعوت نہیں، میری کوئی علیحدہ بات ہی نہیں ہے. صرف اور صرف جہاں تک میری بات پہنچے آپ کو میں کتاب اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ اپنے سوچ کو، سمجھ کو، اسٹائل کو، ایٹیٹیوڈ کو کتاب اللہ کے مطابق ڈھال لیں. شاید ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. اس سے زیادہ اس جگہ بیٹھ کر آپ لوگوں سے کچھ کہنے کا الحمدللہ اس کے علاوہ کوئی مقصد نہ بیرون میں نہ اندرون میں. نیتوں کے حال اللہ جانتے ہیں. اللہ کو گواہ رکھ کر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ صرف اور صرف اس کے کلام کو آپ کے کانوں تک پہنچانے کے علاوہ نو پروگرام ود می. ان کو تذکرہ، ان سے خطاب کیا گیا بنی اسرائیل سے، رفعنا فوقکم الطور. لیکن یہ ساری چیزوں کا لب لباب یہ کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ. یہ جو احکامات ہم دے رہے ہیں مضبوطی سے اس کو پکڑ کے رکھنا اور اس کو تذکرے میں رکھنا، اس کو یاد رکھنا کہ نصیحتیں کیا کی جا رہی ہیں. تقوی پر اگر چلنا ہے تو جب تک کہ اللہ کی کتاب جاری اور ساری نہیں ہوگی دل اور دماغ اور روح پہ، تقوی حاصل نہیں ہو سکے گا. ہم سے بھی یہ باتیں دوسری جگہ فرمائی ہیں. ہم غور کریں کہ اللہ کی کتابوں کا رول کیا ہونا چاہیے. اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی کتاب کا شرف اور عظمت کے ساتھ اس کو رکھ دیا جائے، تلاوت کی جائے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ چاہتے ہیں؟ ہم دیکھیں دو آیتیں اس وقت ذہن میں آ رہی ہیں. ایک تو اسی سورۃ البقرہ کی 159 نمبر کی آیت جس میں ایک طرح کی ہمیں وارننگ دی گئی ہے کہ اللہ کی کتاب کو جو قومیں چھپاتی ہیں اور جو لوگ چھپاتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرتے ہیں. نمبر بھی اس کا نوٹ کیا جائے 2/159. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون. بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان بیانات کو جو ہدایت سے بھرپور ہیں اور ہم نے جن کو بیان کر دیا ہے الکتاب میں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. یہ کوئی چھوٹا گناہ ہے ہی نہیں. اللہ کی کتاب کو چھپانا، انسانیت کو اس سے دور رکھنا، خود بھی اس پر توجہ نہیں دینا، یہ چھوٹا گناہ نہیں دکھائی دیتا اس آیت میں. آپ خود چیک کیجئے. اگر آپ کو محسوس ہو کہ ہاں یہ واقعی چھوٹا گناہ نہیں ہے تو اپنے اسٹائل کو بدلیے، اپنے معاملات کو چینج کیجئے. فرمایا کہ جو چھپاتے ہیں ان کے ساتھ یہ اور یہ معاملہ. اور دیگر گناہوں میں دو شرطیں رہتی ہیں، توبہ اور سدھر جانا. یہ گناہ اتنا بڑا دکھائی دیتا ہے کہ اس کی 3 شرطیں ہیں توبہ کی. فرمایا کہ الا الذین تابوا، وہ لوگ جو توبہ کر لیں، واصلحوا اور سدھر جائیں، وبینوا جو چھپایا تھا وہ بیان کرے، تب ان کی توبہ. فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا. اس بات کو اب اپنی اسٹائل کو بدلا جائے. سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ہم کتاب اللہ کو سمجھیں، سمجھ کے پڑھیں اور پھر دوسروں تک پہنچائیں. اور دوسروں تک پہنچانے میں بھی بڑے بڑے منصوبوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے جو 66 نمبر کی سورت کی 6 نمبر کی آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. پہلا کام اپنے خاندان سے شروع کیا جائے. بڑے بڑے منصوبے بنائے جائیں، اس کی جگہ سب سے پہلے اپنے خاندان پہ کام کیا جائے کہ کتاب اللہ اپنے خاندان تک پہنچائی جائے. اے لوگوں جو ایمان لائے، وہ 66
نمبر کی سورت کی 6 نمبر کی آیت کا ابتدائی حصہ میں نے پڑھا جو طویل آیت ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے، اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم سے کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو. یہ ایمان لانے کے بعد جہنم سے اوپر کی چیز نہیں ہے، ہم خطرہ بنا ہوا ہے. اور سورہ مریم کے اندر میں بڑے عجیب انداز میں اس کو فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. تم میں سے اے انسانوں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا گزر جہنم کے اوپر سے نہ ہو، اور پھر ہم ان کو بچائیں گے جو تقوی والا جیون لے کے آئے ہوں گے، گنہگاروں کو اوندھے منہ اس میں ڈال دیں گے. محسوس کیا جائے کہ ہم کوئی پرے کی چیز نہیں ہے. اعمال میں اخلاص اسی وقت آئے گا جب ہم میں یہ فکر جاری ہوگی کہ جہنم بھی ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے بھی ہمارے لیے. اس سے کس طرح سے بچ جائیں، کیا علاج کیا جا سکتا ہے اپنے آپ کا جہنم سے بچنے کے لیے؟ اس علاج کو میں نہیں بتاؤں گا، مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کا رب اور خالق اللہ رب العالمین بتائے گا، اور وہ بتا چکا ہے اپنی کتاب میں جو ہمارے گھر میں 1450 سال سے موجود ہے. اس کتاب کے تحت اپنی زندگی کو لائے بنا مجھے کوئی چارہ نہیں دکھائی دیتا. اگلی آیت شریفہ میں بھی یہی بات ہے، تذکرہ ہے، لیکن اختصار کی وجہ سے ہم اس کو بیان نہ کر کے آپ کو نمبر دیں گے. سورہ آل عمران 3 نمبر کی صورت میں 187 اور 188 نمبر کی آیتیں آپ خود گھر میں دیکھ لیجئے، پڑھیے اور سوچئے کہ کیا اللہ کی کتاب کو چھپانے کے مجرم ہم تو نہیں ہیں؟ انسانوں کو بیان کرو کہا گیا، مسلمان نہیں بلکہ تمام انسانوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے. یہ ذمہ داری ادا کر سکیں گے ہم، اور ورنہ پھر اس کا کریڈٹ بھی لینا اچھی بات نہیں ہے. وہ آیتیں پڑھ لی جائیں. آگے ہم اگلی آیت شریفہ پر آتے ہیں. ایک اور چیز بیان کی گئی، بنی اسرائیل کو خطاب ضرور ہے، لیکن ہم خود سوچیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا عبرت کا سامان ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. تمہیں تو پتہ ہے کہ تم میں سے جن لوگوں نے سیٹرڈے کے معاملے میں زیادتی کی تو ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ہم نے فرمان جاری کیا، بندر کی صفت ان میں پیدا کر دی. صفت کو اگر لیں، جسمانی طور سے بندر نہ بنایا ہو، صفت کے طور سے بنایا ہو، تو بندر کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اپنے زخم کو خود ہی کھرچتے رہتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے زخم کو کھرچتے کھرچتے اس کو پوائزن ہوتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. عبرت کے مقام ہوتے ہیں، اللہ سزائیں دیتے ہیں، بندے کو بھی دیتے ہیں، افراد کو بھی دیتے ہیں، خاندان کو بھی دیتے ہیں، قوموں کو بھی دیتے ہیں. یہ عبرت کے لیے ضرور ہوں، لیکن بار بار اس زخموں کو کھرچا نہ جائے، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. فرمایا رب تعالیٰ نے یہاں پر کہ ان واقعات کو یاد رکھو جو تم پر برے دور گزرے ہیں. یہ جو واقعہ تھا سیٹرڈے والا، 7 نمبر کی سورۃ الاعراف کے آخر میں بیان کیا گیا ہے. جب وہاں ہم پہنچیں گے انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کے فیصلے عذاب کے کس طرح نازل ہوتے ہیں. سیٹرڈے کے معاملے میں ایک گروپ وہاں ایسا پیدا ہوا کہ جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا تھا. ایک دوسرا گروپ ایسا وہاں موجود تھا کہ جو اس کو کچھ کرٹیسائز نہیں کرتا تھا، خود کوئی برے عمل نہیں کرتا تھا. تیسرا ایک گروپ تھا جو ٹوکتے رہتا تھا، برائیوں پہ ٹوکتے رہتا تھا. اللہ کا جب عذاب آیا تو وہ ایک ہی گروپ بچا جو منکرات پر اور جو نہی عن المنکر کا کام کرتے تھے. امر بالمعروف بڑا آسان کام ہے، نہی عن المنکر کا کام جب شروع ہوتا ہے تب سماج میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ اللہ کی ناراضی کی چیز ہے، یہ لوٹ کھسوٹ ہے، اس میں لوگوں پہ ظلم ہوگا، اس میں غریبوں کے پیسے جائیں گے، اس میں لوگوں کی زمینیں ضبط ہوں گی، اس میں فلاں حرکت ہوگی، اس میں فلاں کے ساتھ میں بے اعتدالی ہوگی، فلاں پہ ظلم ہو جائے گا، فلاں بندے کے حق پر ڈاکا جائے گا، بیوی کی بدسلوکی پر کہا جائے یا کسی اور معاملے میں کہا جائے، تب ارتعاش پیدا ہوتا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. امر بالمعروف کرے تو حلوے کی طرح سب کو اچھا لگتا ہے، اچھے اچھے کاموں کی طرف بلایا جائے، لیکن جب برے کاموں کی طرف انگلی رکھی جاتی ہے تب سماج میں بے چینی پیدا ہوتی ہے. اور پھر اگر عام عذاب آیا تو وہی بچتے ہیں جو نہی عن المنکر
برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ بچتے ہیں، نیوٹرل لوگ بھی بچا نہیں کرتے۔ سورۃ الاعراف میں جب وہ تذکرہ آئے گا تب ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ پھر ایک واقعہ ایک تھوڑی تفصیل کے ساتھ میں یہاں بیان کیا گیا کہ ایک حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک اللہ نے حکم دیا ہے تمہیں کہ ایک گائے ذبح کرو، تو سب سے پہلا جو سوال سامنے آتا ہے، قَالَ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، کیا تم ہمارا مذاق کرتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، میں اللہ کی پناہ مانگوں کہ ایسی نادانی والی بات کہوں۔ اور یہاں سے پھر مسئلہ چالو ہوتا ہے۔ حکم جب اللہ کے نازل ہوتے ہیں، حکم سامنے آ جائے، اللہ کے فرما بردار آدمی کا کام یہ ہے کہ حکم پہ فوراً عمل شروع کرے، اور معاملہ یہ بنتا ہے ان قوموں کا جو راستے سے ہٹی ہوئی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے مسئلہ پوچھتی ہیں کہ گائے کا مسئلہ کیا، گائے کی عمر کیا، گائے کا رنگ کیسا، گائے کیسی ہو، اور اس کے بعد میں جب عمل کرنے کی نوبت آتی ہے بے دلی سے عمل ہوتا ہے۔ احکامات آنے کے بعد مسائل کے چکر میں پڑنے سے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو بعض لوگ مسائل کی گتھیوں کی وجہ سے اعمال سے ہی رک جاتے ہیں، اور ایک معاملہ یہ بنتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آدمی اتنا زیادہ اس میں انوالو ہو جاتا ہے کہ دیگر ضروری کام اس سے چھوٹنے شروع ہو جاتے۔ حقوق العباد ہے، ہم پر بیوی بچوں کا حق ہے، خود اپنے ہمارے نفس کا حق ہے کہ ہم حلال کمائی اپنے لیے حاصل کریں، اللہ نے جو فضل ہمارے لیے رکھا ہے۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ فرمایا سورۃ الجمعہ میں، جمعہ کی عبادت کے فوراً بعد فرمایا کہ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ نماز پوری ہو گئی جمعہ کی، زمین میں پھیل جاؤ، اور اللہ نے جو رزق اور فضل تمہارے لیے وہاں رکھا ہے اس کے لیے تمہیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، اس میں لگ جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی توہین قرآن شریف میں کبھی نہیں کی گئی۔ اور جب تک کہ اپنے جسم کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے عقل حلال اور پاکیزہ کمائی ہم لائیں گے نہیں، پاکیزہ کمائی عین عبادت ہے۔ پھر بعض چیزیں اگر ایک طرف رخ ہو جاتا ہے تو دوسرا رخ ہمارا، اس کے اندر میں وہ ڈیوٹی ہم اتنی مکمل طور سے انجام نہیں دے سکتے۔ اس لیے پورے واقعے کا جو گائے کے انداز میں یہاں بیان کیا گیا ہے، آؤٹ پٹ میرے ذہن میں یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے احکام جب کسی کے سامنے آئیں تو وہ عمل شروع کر دے، مسائل آتے رہیں گے پیچھے سے اور اس کا ڈیولپمنٹ ہو جائے گا، لیکن عمل شرط ہے۔ پہلے مسئلے میں اگر الجھتے ہیں تو آخر میں یہ حالت بنتی ہے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، ذبح تو اسے کیا لیکن ہارے دل سے، دکھتا نہیں تھا کہ کریں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ پیچیدگیاں ہم اپنے لیے نہ پیدا کریں، بلکہ اعمال میں آگے بڑھیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کیفیت ہو ہماری، گناہوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم کو ہمارے نفس پر قابو عنایت فرما دے، اللہ شیطان مردود کے شر سے ہم کو بچا لے، میری بھی مغفرت فرما دے، آپ کی بھی مغفرت فرما دے، مجھے بھی جہنم کی آگ سے بچا لے، آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لے، اس کی رحمتوں کے سائے میں ہماری زندگیاں گزریں، موت ہماری جب ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو اور ہماری بخشش ہو جائے۔ اسی دعا کے ساتھ آج پورا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔